السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جو موضوع چل رہا ہے اہل سنت والجماعت کی پہچان بنظریہ امام احمد رضا خان، آسان لفظوں میں سنی کون، اس پر کچھ گفت و شنید ہو، لیکن جب پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس گدھے نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں خیال آئے اس سے بہتر ہے کہ آدمی گدھے اور بیل کے خیال میں ٹوٹ جائے، بولے معاذ اللہ۔ اس پر فارسی کے عبارت بھی سنائی گئی، رسالہ یکروزی، یہ رسالہ یکروزی، اس کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پہ حملہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کی یہ وحدانیت پر جہت وغیرہ ثابت کر کے شرارت کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تنویر العینین، تنویر العینین بھی اسماعیل دہلوی کا لکھا ہوا رسالہ ہے، اس کے اندر بہت ساری خرابیاں اعلیٰ تصانیف اسماعیل دہلوی سری ضلالتوں، گمراہیوں اور کلمات کفر پر مشتمل ہے۔ اب آتا ہے معاملہ 10ویں پوائنٹ کا، تو ایک اور جیسے اسماعیل دہلوی بڑے گھرانے کا، کوئی معمولی نہیں ہے، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا پوتا لگتا ہے رشتے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کوئی معمولی نہیں۔ الحمدللہ اللہ کے ولی ہیں جن کی ولایت کو ہم تو مانتے ہی ہیں، وہ لوگ جو عظمت اولیاء کے قائل نہیں ہیں وہ لوگ بھی انہیں اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ اور اسماعیل دہلوی نے جب شرارتیں کی، گستاخیاں کی، تو سب سے پہلے گھر ہی سے رد ہوا تھا، سب سے پہلے گھر سے رد ہوا۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ چونکہ آنکھوں سے معذور تھے، اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میری آنکھوں کا معاملہ نہیں ہوتا تو جیسے میں نے رافضیوں کے رد میں تحفہ اثنا عشریہ لکھا ہے، ویسے اسماعیل دہلوی کے رد میں بھی کوئی مضبوط کتاب ضرور نظر عام کو۔ پھر بھی آپ نے الحمدللہ اپنے شاگردوں کے ذریعے سے رد فرمایا۔ اور میں تو یہی کہتا ہوں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جو کہا ہے اس کہے ہوئے پر عمل کر کے امام احمد رضا خان نے دکھایا۔ امام احمد رضا خان نے دھجیاں اڑا کر کے رکھی ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف میں کتنے رسالے موجود ہیں، اکثر رسالے انہی کتابوں کی تقلید میں عالی گھرانے کو ہائیجیک کیا انگریزوں نے، ان کو اپنے فیور میں کیا اور فیور میں کرنے کے بعد شرارت چالو۔ تو یہ ایک شخص اور ہے جس کا نام مولوی اسحاق دہلوی ہے، اس نے ایک رسالہ لکھا 100 مسائل، 100 مسائل پر مشتمل ایک رسالہ لکھا۔ اس رسالے کے اندر بھی جو ہے غلط مردود اور مخالفات اہل سنت و جماعت اور مخالفات جمہور سے پر ہے، یعنی وہ رسالہ پورا مخالفت پر مشتمل ہے، اہل سنت کی مخالفت ہے، اہل سنت کے ساتھ ساتھ جمہور کی مخالفت ہے۔ یہی سے اندازہ لگائیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک کوئی ہنگامہ نہیں ہے، کوئی ہنگامہ نہیں ہے، سب ایک پلیٹ فارم پہ ہے، سب یہی کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آئے تو یہ گدھا اور بیل سے بدتر نہیں ہے، نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو یہ عین نظریہ صحابہ کرام ہے، سب کا یہی نظریہ رہا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک یہی نظریہ رہا۔ جو آقا پہ سلام پڑھتا ہے وہ بے ادب نہیں ہوتا، بدعتی نہیں ہوتا، سلام پڑھنے والا تو مصطفیٰ کا عاشق ہوتا ہے، سب کا یہی نظریہ رہا۔ لیکن اسماعیل دہلوی اور مولوی اسحاق دہلوی نے، ان لوگوں نے سب سے پہلے شروعات کی۔ ان رسالوں میں مخالفت موجود ہے۔ 11واں پوائنٹ، اس پہ بیان ہمارے 11واں پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ زندوں سے مدد مانگتے ہیں، یہ زندے جو کبھی مدد نہیں کرتے ہیں، مدد کے نام پہ مذاق اڑاتے، ہم ان زندوں سے مدد مانگے، لیکن قبر میں اگر اللہ کا نبی ہے، قبر میں اللہ کا ولی ہے، اس سے مانگے تو ان کے یہاں شرک کا فتویٰ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم تو انبیاء کرام سے جیسے کل مدد مانگتے تھے آج بھی مدد مانگتے ہیں، ہے نا؟ اور تمہارے اطاعت سے یہ شرک ہو جاتا ہے تو شرک کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے،
لیکن تم نماز پڑھ کے بتا رہے ہو، نماز پڑھ کے تم نے یہ کلیئر کر دیا کہ الحمدللہ یہ شرک نہیں ہے، یہ دیوانوں کا نظریہ جو ہے یہ نظریہ صحابہ کا بھی نظریہ رہا ہے، یہ نظریہ تابعین کا بھی نظریہ رہا ہے، تبع تابعین کا بھی نظریہ رہا ہے۔ حدیثیں آئیں گے اس سلسلے تو 11واں پوائنٹ شرارت پر مشتمل۔ اس میں کیا ان لوگوں نے شرارت کی؟ شرارت یہی کی تھی کہ کہاں نبیوں سے مدد نہیں مانگ سکتے ہو، ولیوں سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ انہوں نے دھوکہ ضرور کھایا ہوگا، انہوں نے اس کو نبی سمجھ لیا ہوگا جو نبی ہوگا ہی نہیں۔ جیسے قادیان میں جو پیدا ہے، قادیان میں جو پیدا ہوا اس کے ہاتھ میں شریعت کا اختیار توڑے نہیں ہے کیونکہ وہ نبی نہیں ہے۔ وہ مر کر قبر میں بھی ملے گا، وہ جائے گا مٹی میں بھی ملے گا، اس کے اندر کوئی پاور نہیں ہے۔ لیکن جو حقیقت میں نبی ہوتا ہے اگر پاؤں کو ٹھوکر مار دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمزم کو پیدا فرما دیتا ہے۔ جو نبی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے عصا مار دیتا ہے تو دریا بھی راستہ دے دیتا ہے۔ ہر زور سے یار یہ نبیوں کی شان چل رہی ہے۔ ایک ذبیح اللہ ہے، پاؤں مار دے تو چشمہ نکل جائے، کلیم اللہ ہے، ڈنڈا مار دے تو راستہ نکل جائے۔ ارے میرا نبی ایسا حبیب اللہ ہے کہ جہاں پہ قدم رکھ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا نشان بنا دیتا ہے، جنت کا نشان بنا دیتا ہے۔ یہ میرے نبی کے قدم کی برکت ہے، میرے نبی کے قدم کی برکت ہے۔ تو میرا نبی تو جہاں قدم رکھ دیتا ہے وہی مقام ذرے جھڑ کر تیری پیسار ہے۔ زور سے ذرے جھڑ کر تیری پیساروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، اور تاج سر بنتے ہیں سرداروں کے۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے یار کہ میرا نبی جہاں قدم رکھ دے اللہ تعالیٰ اس علاقے کو حرمت والا بنا دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پاگل آپ تک نہیں سمجھ پایا۔ تو یہ دھوکہ وہی قادیانی سے کھائے ایسا لگتا ہے مجھے کہ وہ مدد نہیں کر سکتا، ورنہ میرا نبی قبر میں گیا زندہ بھی ہے مدد بھی کرتا ہے۔ زور سے کیسے مدد کرتا ہے؟ میرے پاس پوری ڈائری ہے، سب حدیثیں لکھ کے رکھا ہوں الحمدللہ۔ حضرت علی سے پوچھو میرا نبی کیسے مدد کرتا ہے۔ زور سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے ہوئے 3 دن گزرے تھے، 3 دن گزرے تھے۔ کہتے ہیں میں آقا علیہ السلام کے روضے میں بیٹھا ہوا تھا، اور روضہ کہوں گا میں کہتا رہوں گا، روضہ کے معنی ہوتا ہے کیاری۔ ترمذی کی حدیث میں آیا کہ قبر جو گڑھا ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، اور یا تو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ تو کافر کے لیے تو گڑھا ہے، ایمان والا لیٹ جاتا ہے تو گڑھا نہیں ہوتا جہنم کا، وہ جنت کی کیاری ہو جاتی ہے۔ کہا جب عام ایمان والا لیٹ جائے تو وہ جنت کی کیاری ہو جائے، جہاں میرا نبی لیٹ جاتا ہے وہ تو رشک جنت ہو جاتا ہے۔ روضہ کہوں گا ہمیشہ، روضہ ہی کہوں گا، یہ میرے نبی کا روضہ ہے۔ میرے بات ٹھوک دیتے کہ یار عمارت کیوں بناتے، پاگلوں نے جنت البقیع میں اٹھا دیا۔ پاگلوں کو یہی نہیں معلوم کہ عمارت کا مطلب کیا ہے۔ چلو دیکھو آپ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے کمرے میں ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے میں۔ یا اللہ، جب تیرا نبی پردہ فرمایا تو کیا اس وقت کمرہ بنا ہوا تھا یا میدان تھا؟ کمرہ بنا ہوا تھا یا میدان تھا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرو تو دماغ کا دریچہ فوراً کھل جائے گا، روشن ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ذہن دے گا کمرہ بنا تھا تب میرا نبی لیٹ گیا، کمرہ بنا تھا میرا نبی لیٹ گیا، کمرہ بنا تھا میرا نبی لیٹ گیا۔ صحابہ میں اختلاف بھی ہوا تھا، کوئی صحابہ نے کہا نہیں مصطفیٰ جان رحمت کو مسجد اقصیٰ میں لے کے جائیں گے، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہوگی۔ کچھ لوگوں نے کہا جنت البقیع میں لے کر کے چلیں گے۔ اپنی اپنی باتیں لوگوں نے پیش کی ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں نبی پردہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہیں پر ان کے مدفن کا انتظام فرما دیتا ہے۔ اس پر میرے کو بہت ساری حدیثیں میں نے جمع کر کے ایک معاملہ چلا تھا، بات پر کیا جائے تو میں نے حدیثیں جمع کر کے رکھی۔ جیسے ہی ابو بکر نے کہا کس کا فرمان سنا؟ ہمارا تمہارا کہ ہمارے ایمان والے آقا کا؟ ایمان والے آقا کا فرمان سنا دیا۔
سارے صحابہ نے اختلاف بند کر دیا، معلوم ہے ہماری تمہاری نہیں چلتی شریعت کے اندر، ابو بکر جس کا فرمان سناتے ہیں وہ جو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی کو شریعت بنا دیتا ہے، اسی کو شریعت بنا دیتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام اسی حجرے میں آرام فرما ہو گئے، کہا حجرے میں آرام فرما ہو گئے، بازو سے دیوار ہے اوپر چھت ہے، بازو سے دیوار ہے اوپر چھت ہے، کہتے ہیں یہ لوگ تو مزار غلط ہے غلط ہے، یہاں تو حضور کا مزار پہلے سے بنا ہے، میرا نبی بعد میں آرام فرما ہو رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث سمجھتا ہے، اگر حدیث سمجھتا تو اس کو معلوم ہوتا کہ نبی جہاں پر آرام فرما ہے وہ آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے۔ یہیں سے کلیئر ہو گیا کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عقیدت پیش کرنے کے لیے بازو سے جو عمارت اٹھائی گئی ہے وہ غلط نہیں ہے، عین منشأ مصطفی کے مطابق ہے، آقا علیہ السلام کے منشا کے مطابق، اور صحابہ کا اجماع بھی ہے، زور سے آؤ، صحابہ کا اجماع بھی ہے۔ تو وہی حجرہ، اسی حجرے میں حضرت علی فرماتے میں بیٹھا تھا، ایک دیہاتی آ گیا، آیا دیہاتی ہیں لیکن ایمان مضبوط ہے، زور سے، اور دیکھنے میں آیا گاؤں کے لوگ بڑے بھولے ہوتے ہیں، حقیقت میں سنیت انہی کے اندر پائی جاتی ہے، ورنہ شہر میں آئے تو پیسے کی ریل پیل دے کر کے ایمان کا سودا ہو جاتا ہے۔ ابھی کل ہی پڑھ رہا تھا، سرکار نے حکم دیا، جناب نے کہ یہ کتاب مکمل پڑھیے، الیواقیت والجواہر، پڑھ رہا تھا، شروعی میں علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا، فرماتے ہیں اے مرد مومن تیرے لیے مناسب ہے کہ تو اپنے عقیدے کا اعلان کر، تو اپنے عقیدے کا اعلان کر تاکہ معلوم ہو جائے تیرا عقیدہ کیا ہے، اور جب تیرا عقیدہ معلوم ہو جائے تو جتنے لوگ سنیں گے روضے محشر تیرے عقیدے کی گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے، اس میں لوگ کا بھی جملہ نہیں، جتنے سنیں گے سب تیرے عقیدے کی گواہی دیں گے، یعنی مطلب یہ آگے مثال دی ہے، فرمایا اذان مؤذن کہتا ہے شیطان تیز سے بھاگتا ہے، کیوں بھاگتا ہے؟ تاکہ روضے محشر اذان کی گواہی نہ دینی پڑے، اس لیے شیطان بھاگ رہا ہے، تو جہاں تک آواز جاتی ہے مؤذن کی کلمات سنے جاتے ہیں تو وہ لوگ سب روضے محشر گواہی دیں گے۔ ایسا ہی عقیدہ کلیئر کرنے والا، بولنے والا جب اپنا عقیدہ بیان کرے گا، جہاں تک آواز جائے گی کوئی گواہی دے نہ دے لیکن اللہ کی مخلوق ضرور گواہی دے گی روضے محشر، اس لیے اپنا عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرنا چاہیے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اب تو بولو۔ ہاں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک بدو آ گئے، اور آنے کے بعد یہ لوگ سلام پڑھے، بولے سلام مت پڑھو یہاں پہ، حضور کی بارگاہ آواز نہیں بلند کرنا چاہیے۔ ابے پگلے تم نے آج تک جانا ہی نہیں کس آواز کو بلند کرنا ہے، کس آواز کو ٹھپ سے نیچے رکھنا ہے، ساری آواز کو نہیں کہا گیا، اگر ساری کو کہا جاتا تو فتویٰ لگ جاتا حسان بن ثابت پر، ساری کو کہا جاتا تو فتویٰ لگ جاتا عبداللہ ابن رواحہ پر، ساری پر اگر کہا جاتا تو فتویٰ لگ جاتا نابغہ چادی پر، اگر ساری آواز کو پست رکھنے کا معاملہ ہوتا تو فتویٰ لگ جاتا کعب ابن زہیر سلمی پر۔ آپ کہیں گے یہ کون ہے؟ ہم کہیں گے یہ وہ ہے کہ جب لب کھولتے ہیں تو مصطفیٰ کے نغمے سناتے ہیں۔ کہاں کون نغمے سنانے والے؟ کہاں مصطفیٰ کی تعریف کرنے والے، نعت نبی گنگنانے والے؟ کہاں نعت آرام سے نہیں پڑھتے، نعت میں تو کھینچنا بھی پڑتا ہے، آواز بلند ہو جاتی ہے۔ کہا اچھا آواز بلند ہوتی ہے، کس نے آواز بلند کی ہے نعت کی؟ تو کہیں گے عبداللہ ابن رواحہ نے کی ہے۔ کہا کس نے بلند کی آواز نعت کی؟ کہا حسان ابن ثابت نے کی ہے۔ کہا نعت کی آواز بلند کرنے والا اور کون ہے؟ کہا نابغہ چادی ہے۔ کہا آواز بلند کرنے والا نعت کی اور کون ہے؟ تو کہا کعب ابن زہیر سلمی ہے۔ کلیئر ہو گیا، نبی کی بارگاہ میں دنیا کی باتیں کرتے ہوئے آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر نعت پڑھ رہے ہو، سلام پڑھ رہے ہو، اگر آواز بلند ہو رہی ہے، ایمان برباد نہیں ہوتا بلکہ صحابہ کی سنت پر عمل ہوتا ہے، صحابہ کی سنت پہ عمل ہوتا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ پہلے سمجھو کون سی آواز بلند کرنا ہے کون سی نہیں، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ کون سی آواز بلند کرنا ہے؟ آقا کی نعت والی، یہ سوالی تو ہے نہیں دنیا کی باتیں، وہاں دنیا کی باتیں جیسے تم کر رہے ہو دنیا کی باتیں، یہ سلام مت پا، یہ آواز بلند مت کر، اتنا ہی دم ہوتا تو کسی عالم سے پنگا لیا ہوتا،
اور حکومت کا دم پہلے ہی علم کے دم پر الحمدللہ تمہاری کوئی اور گورنمنٹ ہوگی، ہماری سرکار تو صرف مدینے والے کی ہے۔ ہم تو خالی ایک ہی سرکار پہ پھلتے اور پھولتے ہیں، انہی کے نام پہ جو ہے ناز کرتے ہیں، اور مصطفیٰ جس کی مدد کرتے ہیں کسی میں دم نہیں ہے کہ اس کو ہرا کے بتا دے، کسی میں دم نہیں کہ اس کو ہرا کر کے بتا دے، کیونکہ دنیا کی طاقت محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کی طاقت لامحدود ہے۔ زور سے لامحدود ہے یہ۔ تو آہد علی کہتے ہیں جیسے ہی آنے کے بعد انہوں نے کچھ اشعار پڑھے عربی میں، کچھ اشعار عربی میں پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اشعار پڑھے، جس کا خلاصہ یہ تھا: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پڑھا آپ کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ یہ آیت کیا ہے دیکھ لینا آپ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، گناہ کر لیں، آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ کہا حیات میں تو سمجھ میں آ رہا تھا، حیات کے بعد کہا حیات کے بعد ان لوگوں کو ٹینشن ہوگا جو حیات کو نہیں مانتے ہیں۔ ہم تو آج بھی اپنے نبی کی حیات کو مانتے ہیں۔ نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، اور آنے کے بعد جو ہے اپنے گناہوں سے معافی مانگو، یہ اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اور رسول بھی ان کی معافی کا رب کی بارگاہ میں عریضہ رکھ دے۔ فاستغفر لهم الرسول، رسول بھی عریضہ رکھ دے کہ مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ لوجد اللہ توابا رحیما، تو وہ لوگ اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ ان دیہاتی ان بدو نے کہہ دیا، حضرت علی فرماتے انہوں نے اشعار پڑھے اور اشعار پڑھ کے چل پڑے۔ جب موڑے جانے لگے تو ایک آواز آئی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ کہا روضہ رسول سے آئی ہے۔ کہاں سے آئی؟ روضہ رسول سے آئی۔ کہا سننے والا کون؟ کہا حضرت علی ہے۔ کہا معلوم یہ ہوا آواز تو آتی ہے لیکن سننے والا ہر آدمی نہیں ہو سکتا، وہی سن پاتا ہے جو حضرت علی کا غلام ہوتا ہے۔ حضرت علی کا غلام ہے، وہ برابر سن لیتا ہے۔ کیا قبر سے آواز آئی؟ فنودی من القبر انہ قد غفر لہ، قبر انور سے آواز آئی ہے، اے دیہاتی تو گناہ کر کے آیا تھا، اے دیہاتی تو نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ لگا دیا ہے، سن لے اللہ کی طرف سے تجھے پروانہ دیا جاتا ہے۔ فنودی من القبر انہ قد غفر لہ، اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ معافی کا اعلان ہو گیا، حضرت علی نے ٹھپا لگا دیا، حضرت علی نے ٹھپا لگا دیا۔ جو علی کا غلام ہوگا، عالم ہوگا، وہ اس عقیدے کو مانے گا۔ لیکن نالائقی کی لوگوں نے کہا نہیں، اختیار نہیں ہے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں 11واں پوائنٹ، فرماتے ہیں انبیاء و اولیاء علیہم الصلاۃ والثناء سے استمداد و استعانت، اور انہیں وقت حاجت توسل و استمداد کے لیے ندا کرنا، یا رسول اللہ، یا علی، یا شیخ عبد القادر الجیلانی کہنا، انہیں واسطے فیض الہی جاننا ضرور حق اور جائز ہے۔ کیا ہے؟ حق اور جائز ہے۔ اس میں کئی پوائنٹ ہو گئے۔ پہلا پوائنٹ انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگنا، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ ضرورت کے وقت ان کا وسیلہ لگانا۔ تیسرا پوائنٹ یا رسول اللہ، یا غوث، یا علی کہنا، ٹھیک ہے۔ 3 پوائنٹ ہیں اور تینوں پہ روشنی پڑتی ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھو نبی کیسے مدد کرتے ہیں۔ ایک بار بول دو تو سنا دوں حدیث یار۔ جاؤ اپنے عالم کی تھوڑی سی سن لو، جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، ان کی سن لو۔ البدایہ والنہایہ 10واں حصہ صفحہ 82 اور 83 کے اندر ہے۔ راوی مالک الدار ہیں، یہ کہتے ہیں اصاب الناس قاتل فی زمان عمر بن الخطاب فجاء رجل الى قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ استسق اللہ لامتک فانہم قد ہلکوا۔ حضرت مالک الدار کہتے ہیں تو عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا، لوگ بڑے پریشان
پریشان تھے. اب قحط پڑا ہے تو نماز استسقاء پڑھنا چاہیے نا. نماز استسقاء پڑھنے کا حکم اسلام دیتا ہے, لیکن معلوم ہے خالی نماز استسقاء کا ہی حکم نہیں دیتا ہے, ایک اور حکم دیتا ہے. وہ حکم یہ کہ نماز استسقاء بھی پڑھ لو اور آقا کی بارگاہ میں حاضری بھی دے لو. تو ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آئے, قبر رسول پر آئے, روضہ رسول پر آئے اور آنے کے بعد کہا جو باب استفعال کی خاصیتیں جانے وہ تو صرف عالم ہی جان سکتا ہے. باب استفعال کی خاصیت ہے طلب ماخذ کو طلب کرنا, ماخذ کو طلب کرنا. تو انہوں نے کیا کہا یا رسول اللہ, زور سے بولو. یہ پگلیٹ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں بولنے کا, وہ صحابی آ کر کے روضہ رسول میں بولنا یا رسول اللہ. ان کو تو ابھی گرامر بھی نہیں معلوم, اگر گرامر کی بات کریں گے نا تو پیجامہ کے ساتھ ساتھ نہ جانے کون کیا ہو جائے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور گرامر تو وہی جانے جس پہ حضرت علی کا خاص فیضان ہو یار, کیونکہ گرامر بنانے والے حضرت علی ہیں. جب ان کا خاص فیضان ہوگا تبھی جا کر کے گرامر کا ماہر ہوگا. تو آپ کہیں گے خاص فیضان کس پر ہوتا ہے, تو اندازہ لگا لینا جو گستاخ ہوتا ہے اس پہ فیضان ہی نہیں ہوتا, جو دیوانہ ہوتا ہے اس پہ فیضان کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں, فیضان کی بارش ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ استسق اللہ لامتک, آپ اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگ دیجئے. آپ اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے سقا مانگ دیجئے, پانی مانگ دیجئے. اگر یہ ہوتا تو فتویٰ ٹھوک دیتا, لیکن معلوم ہے صحابی کو یہ فتویٰ لگائے گا کہ خود ہی گڑبڑ ہو جائے گا, خود ہی گڑبڑ ہو جائے گا. کہا اپنی امت کے لیے اللہ سے پانی مانگ دیجئے, فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا, کیونکہ امت ہلاک ہو چکی ہے. اور کہا اور کہنے کے بعد اپنے گھر چلا گیا. جب گیا جا کر کے رات میں سویا, فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْمَنَامِ, آقا علیہ السلام اس دیوانے کے خواب میں تشریف لے آئے, اس دیوانے کے خواب میں تشریف لائے. اور ہر آدمی کے خواب میں مصطفیٰ آتے بھی نہیں ہے, آنکھیں بھی ویسی ہونی چاہیے نا, آنکھیں بھی ویسی ہونی چاہیے, کیونکہ جو مصطفیٰ کو دیکھتا ہے چاہے جاگتے ہوئے دیکھے چاہے سوتے ہوئے دیکھے, جو مصطفیٰ کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر, اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. سمجھ رہے ہیں آپ, اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. تو گئے اور جا کر گئے سو گئے, مصطفیٰ خواب میں تشریف لائے. زور سے اسی لیے کہتا ہوں خود درود پڑھو, درود کی برکت یہ ہے نماز پڑھو اللہ کا جلوہ ملے, اور درود پڑھو مصطفیٰ کا جلوہ مل جاتا ہے. تو کہا خواب میں تشریف لائے, اور حضور نے کیا فرمایا خواب میں, اچھا حضور کو جس نے خواب میں دیکھا خواب میں نہیں دیکھتا ہو, من رانی فقد رانی حقا فإن الشیطان لا يتمثل بی وفی روایت اخری لا يتخیل بی. آقا فرماتے جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ خواب میں نہیں دیکھتا, وہ حقیقت میں مجھے ہی دیکھا کرتا ہے, حقیقت میں مجھے دیکھا کرتا ہے. تو وہ صحابی حقیقت میں مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں, اور حق طور پر مصطفیٰ کہتے ہیں ایتے عمر کے پاس جاؤ, سو رہے ہو جاؤ عمر کے پاس جاؤ, تم ہی آئے تھے نا وسیلہ بن کر کے, جاؤ عمر کے پاس. فَأَقْرِئُهُ مِنِّي السَّلَامِ وَأَخْبِرُهُ أَنَّكُمْ مُسْقُونَ, جاؤ عمر کے پاس جاؤ اور جا کر کے ان کو میرا سلام کہو. عمر کے پاس جاؤ اور جا کر کے ان کو میرا سلام کہو, اور انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو بارش عطا فرمائے گا, تم لوگوں کو بارش عطا فرمائے گا. اگر نبی سے مانگنا شرک ہوتا تو نبی کبھی خواب میں نہیں آتے, کیونکہ مشرکوں کو کافروں کو نبی اپنا جلوہ نہیں دکھاتے, سمجھ رہے کہ نہیں, اور جنہیں خواب میں اپنا جلوہ مصطفیٰ دکھاتے ہیں ان کو شرک کہنے والا, ان کو مشرک کہنے والا, کافر کہنے والا سب سے بڑا پاگل ہے, کیونکہ مصطفیٰ نے جلوہ دکھا کر کے اس کی آنکھوں کے ذریعے سے اس کے وجود کو جہنم پر حرام فرما دیا ہے. سمجھ رہے نا. تو آقا نے فرمایا اور عمر سے کہنا کہ عمر سے کہنا علیک الکیس علیک الکیس, اطمینان رکھیں اطمینان رکھیں. وہ شخص گیا اور جانے کے بعد عمر سے بتاتا ہے, تو عمر کیا کہتے ہیں, یا رب ما آل الا ما عجزت عنہ, اے اللہ میں کوتاہی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ تیرے نبی کا پیغام آ چکا ہے, پیغام آ چکا ہے. کھڑا ہو جائے غیر مقلد بولے حدیث ضعیف ہے, میں کہوں گا میں نہیں کہتا,
اگر میں کہتا تو ضعیف کا فتویٰ لگاتا. جا ابن تیمیہ کے شاگرد ابن کثیر سے پوچھ کلیئر ہو جائے گا. ابن کثیر کہتے ہیں وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے. زور سے اور صحیح حدیث پر عمل کرو. تم تو کہتے ہو صحیح حدیث خالی بخاری میں ہے. اب پگلیٹ ابن کثیر کہتے خالی بخاری میں نہیں ہے، بخاری کے ساتھ ساتھ البدایہ والنہایہ میں بھی ہے. سمجھا نا؟ بخاری کی شان یہ ہے کہ میرے نبی نے اس کو اپنی کتاب فرمایا ہے. انہوں نے فرمایا بخاری میری کتاب ہے، بخاری میری کتاب ہے. کیونکہ امام بخاری کا طریقہ کار کیا تھا؟ جب بھی کوئی حدیث نوٹ کرتے تو پہلے جا کر کے غسل کرتے، غسل کرنے کے بعد عطر لگاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے. وہ بھی یہاں وہاں نہیں، خانہ کعبہ میں، خانہ کعبہ میں بھی یہاں وہاں نہیں، جو مقام ابراہیم ہے. پھر اس کے بعد دل جماتے، جب دل جم جاتا تب جا کر کے اس حدیث کو لکھتے. یا اللہ، اے امام بخاری شریف میں کہاں ہے کہ حدیث لکھنے کے لیے غسل کرو، حدیث لکھنے کے لیے عطر لگاؤ؟ ہاں تو امام بخاری کہیں گے ہر چیز پہ حدیث نہیں مانگی جاتی ہے. یہ عقیدہ تھوڑے نہیں، یہ مصطفیٰ سے میری عقیدت ہے، یہ مصطفیٰ سے میری عقیدت ہے، مصطفیٰ کی حدیثوں سے میری عقیدت ہے، محبت ہے. تو یہاں کلیئر ہو گیا نا کہ صحابی نے حضور سے مدد مانگی کہ نہیں مانگی؟ پردہ فرمانے کے بعد مانگی کہ نہیں مانگی؟ پردہ فرمانے کے بعد مانگی. اب ایک اور روایت بتا رہا ہوں. اس روایت میں تو ایک دم صاف لفظ آیا کہ ٹینشن اور مشکل اور پریشانی کے وقت یا رسول اللہ پکارنا یہ صحابہ کی سنت ہے. دیکھو کیسے صحابہ کی سنت. وہی البدایہ والنہایہ 10واں حصہ صفحہ 73. راوی کون ہے؟ جبیر ابن سخر. یہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ حضرت عمر کے پوتے حضرت عاصم سے، حضرت عمر کے بیٹے عاصم سے، کہ عاصم ابن عمر ابن خطاب نے اس روایت ہے ان رجلا من مزینہ عامر رمادہ سألہ اہلہ ان یذبح لهم شاة فقال ليس فيهن شيء فألحوا عليه فذبح شاة فإذا عظامها حمر فقال يا محمد. حضرت عاصم ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص قبیلہ مزینہ کا تھا، عامر رمادہ. خشک سالی کے ساتھ جب حضرت عمر کے دور میں خشک سالی پڑی تھی، قحط پڑا تھا، تو قبیلہ مزینہ کا وہ شخص، اس کے گھر میں ایک بکری تھی، ایک دم دبلی پتلی، بدن پہ کوئی گوشت نہیں تھا. اور جب گوشت نہیں ہوتا تو ہڈی پہ خالی لال کچھ دکھائی دیتا ہے، بس کچھ نہیں تھا. کہتے اس کے گھر والوں نے سوال کیا کہ قحط پڑا ہوا ہے، اب کھانے کی ضرورت ہے، بکری کو ذبح کریے. تو انہوں نے منع کر دیا کہ بکری کے علاوہ میرے پاس ہے ہی کیا، یہ ٹائم بے ٹائم کام آئے گی، رہنے دو. فَأَلَحُوا عَلَيْهِ، گھر والوں نے زور مارا، نہیں کریے، ذبح کریے. فَذَبَحَ الشَّاةَ، انہوں نے بکری کو جب ذبح کیا تو بدن پہ گوشت نہیں تھا. فَإِذَا عِظَامُهَا حُمُرٌ، تو اس کی ہڈیاں بالکل سرخ نظر آئیں. اب بتاؤ، ایک تو قحط پڑا ہوا ہے، پریشانی سامنے ہے، ساتھ میں بھوک کا احساس، گھر والوں کو بکری کو ذبح کیا، بدن میں گوشت نہیں ہے، ڈبل پریشانی پہ پریشانی ہے. کہتے نا غریبی میں آٹا گیلا ہو گیا. یہ غربت کا معاملہ، قحط کا معاملہ، پریشانی کا معاملہ، اور آٹا بھی گیلا ہے، مطلب گوشت بھی نہیں ہے اس کے بدن پر. تب اس کے بعد پریشانی میں انہوں نے کیا کہا؟ یا محمد. پریشانی نے مصطفیٰ کو پکارا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک نہیں ڈبل پریشانی ہو، ٹربل پریشانی ہو، ارے چاہے جتنی پریشانی ہو، بس ایک لفظ کہہ دو، یا رسول اللہ، یا محمد، اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرما دیتا. کئی حدیثیں اعلیٰ علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھی کہ صحابی کو تیر لگ گیا، نکل نہیں رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے. کہا تکلیف کو بھگانا ہے تو ایک نام لے لو. کہا کون سا نام؟ کہا جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا ہے. کہا ماں باپ تو ہی ہے پیارے، بھائی بہن بھی ہے پیارے، لیکن ماں باپ جن پہ قربان، بھائی جن پر قربان، بہن جن پر قربان، وہ خالی ایک ذات ہے جنہیں مصطفیٰ جان رحمت کہا جاتا ہے. انہوں نے خالی یا محمد کہا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، تیر نکال لیا گیا، درد کا احساس بھی نہیں ہوا ہے.
حدیثیں بہت موجود ہے، میرا پورا اس پہ بیان کئی بار ہو چکا ہے۔ تو پریشانی کے موقع پہ انہوں نے پکارا یا محمد فلما امسا، جب حضور کو پکارا، آقا کو پکار کے کوئی مایوس ہو جائے، حضور کو پکار کر کے کوئی آدمی پریشان رہے، یہ دل مانتا ہی نہیں، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل ایمانی ہے، ہمارا دل ابلیسی نہیں ہے کہ نبی نہیں، نبی کو اختیار نہیں ہے، نبی کی عظمت نہیں۔ نبی کی عظمت پہ سب سے پہلے ابلیس نے تو حملہ کیا۔ اعلان ہو جائے اگر محشر کے دن اے نبی کے عزت کو ماننے والوں ایک طرف ہو جاؤ، تو الحمدللہ سارے ملائکہ نبی کی عظمت پہ سجدہ کرنے والے ایک طرف ہوں گے۔ حضرت آدم نے آقا کا وسیلہ لگا کے عزت بتا دی، وہ ایک طرف ہو جائیں گے۔ غرض کے حضرت ابراہیم نے دعا مانگ کر کے عزت بتا دی ہے، حضرت اسماعیل نے دعا مانگ کر کے عزت بتا دی ہے، حضرت موسیٰ نے امتی ہونے کو ظاہر کر کے عزت کو بتا دیا ہے، حضرت عیسیٰ آنے کی بشارت دے کر کے عزت کو بتا رہے ہیں۔ یہ سب ایک طرف ہو جائیں گے، صحابہ ایک طرف ہو جائیں گے، اور ان صحابہ، اولیاء اور اللہ کے نیک بندے، نبیوں اور فرشتوں کے ساتھ جو 73 میں سے جماعت کھڑی ہوگی، وہ تمہاری نہیں ہوگی، جو جماعت کھڑی ہوگی وہ امام احمد رضا کے ماننے والوں کی جماعت ہوگی، کیونکہ وہ بھی عظمت کے قائل، یہ بھی عظمت کے قائل۔ خالی عظمت کا قائل نہیں تھا تو تمہارا ناپاک باپ جس کو ابلیس کہا جاتا ہے، جناب ابلیس نے کہا میں مانوں نہیں ہوں، الگ گیا، وہ ابلیس الگ گیا تو وہ عزت کو نہیں مانا۔ آج گنگو تھانہ بھون کا لمڑا بھی نہیں مانتا ہے نا، تو یہ آخرت میں ادھر ہی رہے گا۔ سمجھ میں آیا کیوں نہیں؟ اب یہ ٹرین چلانے سے پہلے 10 بار سوچیں گے، وہ معلوم ہے ٹرین چلائیں گے تو ٹرین چلا گے جی۔ جب رات میں پکار کے وہ سو گئے، فلما امسا، رات ہوئی سو گئے، فأري في المنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ابشر بالحياة ائت عمر فأقرئه مني السلام۔ جب رات میں بستر پر سو گئے تو مصطفیٰ کا جلوہ مل گیا۔ بہت سے لوگ پکارا ہے آقا کو، اگر شرک ہوتا تو آتے مصطفیٰ خان میں، اور یہ میں نہیں کہتا، ابن کثیر کہتے ہیں البدایہ والنہایہ کے اندر کہ صحابی بتا رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام خان میں تشریف لائے، اور آنے کے بعد مصطفیٰ نے فرمایا ٹینشن مت لو، خوش ہو جاؤ، ٹینشن مت لو، خوش ہو جاؤ، خوشخبری تمہیں دی جاتی ہے، جاؤ عمر کے پاس، مجھے میرا سلام کہو اور کہنا حلم اور بردباری سے کام لے۔ معلوم یہ ہوا کہ پریشانی کے موقع پہ صحابہ روضے پر بھی پہنچے ہیں، روضے سے دور بھی رہے ہیں، جہاں بھی رہے مصطفیٰ کو پکارا ہے، اللہ تعالیٰ نے بگڑا ہوا کام بنا دیا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ سے کلیئر ہوا۔ مدد مانگنا جائز ہوا کہ ناجائز ہوا؟ زور سے بولو یار۔ اچھا حدیث سے میں نے بتایا کہ عقل کو چلایا، الحمدللہ ابھی دو ہیں ڈیمو کے مثال کے طور پر، ورنہ جب لائیں گے نا تو الحمدللہ فیضان بھی ملے گا اور حدیثوں کا انبار بھی چلے گا، سلسلہ چل پڑے گا، جب سلسلہ چلائیں گے آیا۔ اب اس کے بعد ایک معاملہ تو کلیئر ہو گیا، نبی سے مدد مانگنا جائز ہے کہ ناجائز؟ مدد مانگنا جائز کہ ناجائز؟ کہا صحابہ نے مانگی یا کسی ولی نے مانگی کیا؟ تو ہم کہتے ہیں کسی ولی نے مانگی نہیں مانی، ولیوں کے ولی کے پاس چلتے ہیں، پیرے پیرا کے پاس چلتے ہیں، وہ غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ علامہ عبد البہار شارانی نے لکھا، جس کو اعلیٰ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے، تو بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں غوث پاک اور سید احمد کبیر رحمت اللہ علیہ دونوں بزرگ آقا کے روضے پہ حاضر ہیں، اور کچھ اشعار پڑھے عربی میں جن کا خلاصہ یہ تھا، ہم دور سے اپنی روح کو بھیجتے تھے، ہماری روح آ کر کے آپ کو سلام کرتی تھے، جب دور سے روح آ کر کے سلام کرتی تھے، روح آ کر کے سلام کرتے تھے۔ یہ لوگ ہوتے تو بولتے روح نکل گئی، جان نکل گئی، روح نکل گئی، جان نکل گئی۔ ابے تو نے جان کو بھی جانا ہی نہیں ہے، ارے جان ہے عشق مصطفیٰ، روزے فضو کرے خدا، ارے جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں؟ تم نے ابھی جانا ہی نہیں جان کس چیز کا نام ہے۔ کہا روح کو بیچتے تھے، آ کر کے سلام کرتی تھے، اب ہم خود آپ کے دربار میں حاضر ہیں، جلا جلوہ تو دکھا دیجئے۔ اگر تمہاری فریاد ہوتی تو نہیں پوری ہوتی، فریاد بھی اس کی ہے جس کو نوازتا میرا نبی ہے، نوازتا میرا نبی ہے۔ روضہ عطار سے دست مبارک باہر آ رہا ہے، اور سے آج یہ دست کوئی معمولی دست نہیں ہے، معمولی ہاتھ نہیں ہے، اسی ہاتھ نے سورج کو ٹھمایا ہے،
इसी हाथ ने उंगलियों के इशारे पे चांद के कलेजे को फाड़ा है। इन्हीं हाथों से मुस्तफा ने चश्मे को बहाया है। इन्हीं हाथों से मुस्तफा ने हाफिजा अता फरमाया है। इन्हीं हाथों से मुस्तफा ने सखावत अता फरमाई है। हाथ जिस तम टूट गया गनी कर दिया मौजे बारे समाहत पे लाखों सलाम। तो मुस्तफा का हाथ बाहर आया, जलवा देखा। अब कोई पगलेट खड़ा हो जाए बोले नहीं समझ में आता, तो व्हाट्सएप पे आता ना अबू अय्यूब कुर्दी जिलानी सरकार फरमाते मैंने खुद वहां जियारत की है, मैंने पाँव को भी चूमा है, पाँव को भी चूमा। अबू अय्यूब कुर्दी रहमतुल्लाह अलैह मामला क्या था मालूम? कुर्दिस्तान बहुत इधर उधर घूमने जाओ तो चले जाया करो थोड़ा ऐसी जगह ताकि अकीदा तो अच्छा हो जाए, और से अकीदा तो अच्छा हो जाए। क्या हुआ था? क्या हुआ ये था, तफसीली वाक़या मुख्तसर ये क्या हुआ ये था सभी जानते, व्हाट्सएप फेसबुक से खूब चला था। अबू अय्यूब कुर्दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के वली लोग कंफ्यूज थे कि कुर्दी भी कोई अल्लाह का वली होता है? वली भी कब्र में जिंदा होते, नबी भी कब्र में जिंदा होते। बड़े कंफ्यूज थे। कंफ्यूजन के आलम में मामला ये था। हजरत के बारगाह में सवाल हुआ, हजरत ने क्या फरमाया मालूम? कल आना जवाब मिल जाएगा। जोर से कल आना जवाब मिल जाएगा। मालेगांव का होता तो बोलता कि फतवा अब भी चाहिए, अब भी ये जरूरत है। एकदम भोले सवाल आता है, फतवा अब भी यही चाहिए, ये नहीं देखता है कि मौलाना को क्या जरूरत, अब भी ये चलिए सेटिंग नहीं, फोन लगाता हजरत अब भी ये मुलाकात करना। अरे अब भी ये मुलाकात करना है, मौलाना की भी कोई सेटिंग होगी ना, वो भी तो कहीं अगर बाहर या कोई और काम करने वाले होंगे तब वो तो अपनी हाजत समझ में आ गई, मौलाना की नहीं समझ में आई। हजरत ने फरमाया कल आना। जो काम आसानी से मिल जाता है उसकी इज्जत नहीं होती है ना, जो काम फोकट में मिलता है उसकी इज्जत नहीं होती है। और इतना तजर्बा मुझसे ज्यादा किसको होगा? 11 साल में यही तो देखा है कि जिनको सुन्नी कहने पर उठा के ले जाते रहे हो, लेकिन रजा ने एक अपने गुलाम को भेजा। आज 11 साल में किसी के मजाल नहीं है कि सुन्नी का गिरबान पकड़ ले और बोले कि तेरा अकीदा ऐसा ही गलत है, क्योंकि बोलेगा तो वो सुन्नी खड़ा हो जाएगा। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चल खैरुन्निसा इमाम अहमद रजा का गुलाम जवाब अता फरमाएगा। ये मैंने खुद तजुर्बा किया है। बोलो सुन्नी उठा के ले जाते थे, आज हमारी मुखालफत करते हो। कब्र में समझ में आएगा, तो तुम्हारी कब्र में जाओगे, मैं मेरी कब्र में जाऊंगा। और मुझे उम्मीद है इंसान तारीफ करे ना करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जिसे नवाजता है बेहिसाब नवाज देता है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है उससे बहुत दर्जों बुलंदियां अता फरमाता है। इंसान क्या गिराएगा? अब खुद तो गिरा हुआ रहता है अपनी नजरों में कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मक्कारी कर रहा हूँ। अपने गिरेबान में झांक कर देखे, खुद उसको क्लियर हो जाएगा मैं मक्कार हूँ, झूठा हूँ, ये हूँ वो हूँ, खुद क्लियर हो जाएगा। लेकिन सफेद कपड़ा पहनने से कोई सफेद नहीं हो जाता, सफेद कपड़ा पहनने से कोई सफेद नहीं हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह चेहरा बताता है कि ये मक्कारों का चेहरा है, और चेहरा बता देता है मुस्तफा के दीवानों का चेहरा है। समझे ना, हदीस पाक में झूठ बोलने वाले का चेहरा काला पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। देख लेना मक्कारों का चेहरा कैसा नजर आता है, और देख लेना अल्लाह वालों का चेहरा कैसा नजर आता है। हाँ, ये हमारे मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया का चेहरा देख के लोग कलमा पढ़े। ज्यादा तजर्बा तो नहीं हुआ, लेकिन चेहरा देख के कलमा पड़े। और हमने तो खलवतो जलवत में जिस जात को देखा जिसके जरिए से अपने मुर्शिद का फैजान का महकूब पाया, वो जात कोई और नहीं, गौसे पाक का शहजादा। अल्हम्दुलिल्लाह जो चेहरा देखता है तौबा करके कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो जाता है। ये अच्छों का चेहरा है, सच्चों का चेहरा है, समझ रहे कि नहीं? और अल्लाह जब नवाजता है ना तो पहले इम्तिहान लेता है, कर ले मुखालफत, कौन अपना है कौन पढ़ा है। मुस्तफा की पहाड़ी पर चढ़ के मुस्तफा ने ऐलान कर दिया, जो पढ़ाए थे हट गए, तो अपने थे कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो गए। पहले परायों को हटाया जाता है, बेगानों को भगाया जाता है, तब अपनों को बुला करके नवाजा जाता है। ये तारीख शाहिद है। मक्कारी कुछ भी करो, हकीकत का इनकार नहीं कर सकते। चमगादड़ अगर आए और बोले सूरज नहीं निकलता, चमगादड़ आए और आने के बाद क्या बोले? सूरज
نہیں نکلتا. گر نبینت بروش شپرے چشم چشمہ آفتاب راچے گنا. اگر دن کے اجالے میں سورج کے ٹکیے کو چمگادڑ کی آنکھ نہیں دیکھ پاتی تو یہ اپنا قصور نہیں ہے. سورج کے ٹکیے کا قصور نہیں ہے, چمگادڑ کی آنکھ کا قصور ہے کہ اس کو اجالے میں دکھائی نہیں دیتا. معلوم یہ ہوا کہ جس کو اجالا نہ دکھائی دے, اجالا نہ دکھائی دے, وہ دو آنکھیں رکھتا ہے, یا تو چمگادڑ کی آنکھ رکھتا ہے یا الو کی آنکھ رکھتا ہے. جس کو اجالا نہ دکھائی دے, جس کو حقیقت نہ دکھائی دے, مکاریاں کرے, وہ یا تو چمگادڑ کی آنکھ رکھتا ہے یا الو کی آنکھ رکھتا ہے. اور جو حقیقت کا اعتراف کرتا ہے وہ ابو بکر صدیق والی نظر رکھتا ہے. ابو بکر صدیق والی نظر رکھتا ہے کہ رات میں معراج میں ابو بکر نہیں تھے, ساتھ میں نہیں تھے. میرا نبی آ رہا ہے معراج کی رات, آ رہا ہے میرا نبی. اے جبرائیل, سب میری مخالفت کریں گے. جبرائیل کو بھی معلوم ہے مصطفیٰ جانتے ہیں, سب میری مخالفت کریں گے, کون میری بات مانے گا. تاریخ ابن عساکر کی حدیث. جبرائیل کہتے کوئی مانے نہ مانے لیکن آپ کا دیوانہ صدیق ضرور مان لے گا. لیکن صدیق کی بات آئی, مصطفیٰ بھی جانتے کون مانے گا کون انکار کرے گا, جبریل بھی جانتے کون مانے گا کون انکار کرے گا. انکار کرنے والے کی تعداد کو نہیں بتایا کہ انکار کرنے والے, مکاریاں کرنے والے اتنے دیر ہوں گے, لیکن اعتراف کرنے والے کو بتا دیا کہ وہ اکیلا ہزاروں پہ بھاری ہے, وہ اکیلا ہزاروں پہ بھاری ہے. دنیا مانے نہ مانے, اے اللہ کے نبی آپ کا صدیق ضرور مان لے گا. یہی ہوا, حق آ گئے, کھلبلی مچ گئی, کفر و جہالت اللہ لاقی کے خیمے میں آ گئے. اے صدیق, اے ابو بکر, معلوم ہے تمہارا نبی کیا کہتا ہے؟ ابو بکر نے کہا کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں کہ رات میں گیا وہاں مسجد اقصی, وہاں سے گیا آسمان, وہاں سے گیا وہاں سے گیا وہاں, اور اللہ کا جلوہ دیکھا. صدیق نے فرمایا کس نے کہا؟ کہا تمہارے ساتھی نے کہا. کہا اگر ہمارے ساتھی نے کہا ہے تو اللہ انہوں نے سچ کہا ہے. صدیق نے دیکھا نہیں, صدیق نے کانوں سے سنا بھی نہیں کہ مصطفیٰ فرما رہے ہو. ایک غیر آ کر کے کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ نے کہا ہے. صدیق جانتے ہیں مصطفیٰ جو کہتے ہیں دنیا میں پتھر کی لکیروں تو بدل سکتی ہے, مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے. قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. تو مخالفت کرنے والوں کی تعداد نہیں دیکھتے ہیں, اعتراف کرنے والے کی شخصیت کو دیکھتے. مان رہا ہے کون نہیں مان رہا ہے. چمگادڑوں کی کیا کرنے کا, وہ تو قبر میں جائے گا, جب کوڑے پڑیں گے بھیجے نکلیں گے تب اس کو سمجھ میں آئے گا. اور ویسے خیر آج کل تو قبروں میں جانا بھی بند کر دیے, صحیح سے جاتے بھی نہیں, اپنا مفاد رہتا ہے تو جاتے, نہیں رہتا ہے تو نہیں جاتے. یہ انسان کا حال ہو چکا ہے. چہرہ دکھانے کے لیے آتا ہے قبر, گستاخ ہے تب بھی چہرہ دکھا رہا. جانا روزے محشر جب اعلان ہوگا, گستاخوں کا جنازہ پڑھنے والے کنارے ہو جاؤ, تو کہنا میں تو سنی تھا لیکن پڑھ لیتا تھا, میں تو سنی تھا جنازہ پڑھ لیتا تھا, لیکن الحمدللہ ایمانوں کے بارے میں جب اعلان ہوگا, اے گستاخ نبی کے جنازے کے انکار کرنے والوں الگ آ جاؤ, اور سب سے پہلے عمر کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ خود سپورٹ کرے گا, لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری. میرا رب بھی سپورٹ کرے گا, میرا نبی بھی سپورٹ کرے گا کہ گستاخ کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا. امام احمد رضا کے غلام اسی جماعت میں شامل ہو جائیں گے. سمجھے نا, تم انسان کو خوش کرو, تمہارا کام ہے انسان کو خوش ہو کرنا. الحمدللہ امام احمد رضا کے ماننے والے انسان کو خوش کرنے کے چکر میں نہیں جاتے, اس چکر میں رہتے رحمان کیسے راضی ہے. انسان کی کسوٹی نہیں معلوم ہے نا, ہر آدمی کی الگ کسوٹی. شرابی ہے بولتا ہے میں خوش ہوں گا تب جب شراب کی فضیلت بیان ہو. ہم مولانا اسٹیج سے شراب کی فضیلت بیان کریں, شراب پیو, ایک بار میں پیو تو اتنا ثواب, اتنا ثواب. تو شرابی خوش ہو جائے گا کہ مولانا میرے حساب سے بول رہے ہیں, صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں بولیے, صحیح بول رہا ہوں کہیں بول رہا ہوں. شرابی تب خوش ہو جائے گا. کتا گولی کھانے والا وہ نوجوان کھڑا ہوگا, ابا کا پیسہ برباد کیا, اماں کا برباد کیا, کوئی برباد کرنے والا نہ بولے. اگر ممبر مولانا بولتے ایک گولی کھاؤ تو یہ ثواب, دو گولی کھاؤ تو یہ ثواب, تو خوش ہو جائے گا. بے نمازی اس کی فضیلت بتاؤ تو خوش ہو جائے گا. یعنی الگ الگ انسان, الگ الگ کسوٹی. ہر آدمی کو ہم راضی نہیں کر سکتے, لیکن میرے رب نے کسوٹی دے دی ہے. اے بندے, اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, اگر تو چاہتا ہے کہ رسول اللہ راضی ہو جائے, قل ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تو چاہتا ہے اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، میرے نبی کے طریقے پہ چل، اللہ تعالیٰ تجھے اپنا پیارا اور محبوب بنا لے گا۔ یہ کسوٹی معلوم ہے ہم کو، اسی کسوٹی پہ چلنے کا، اسی کسوٹی پہ چلنے کا، شرابی کبابی کی کسوٹی پہ نہیں چلنے کا۔ دارمنڈا آدمی یہ سوچتا ہے کہ داڑھی کٹانے اور چھلانے کی فضیلت بیان ہے کہ نہیں؟ آئے فضیلت بیان کریں، کہے آپ کو خوش کریں۔ اسلام میں فاسق مومن کی توہین واجب ہے۔ معلوم ہے جب تک فاسق مومن کی کوئی تعظیم کرتا ہے وہ کوئی اور عالم ہوگا غریب کرے گا تعظیم، ورنہ جب فاسق کی تعظیم ہوتی ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے، عرش الہی ہلتا ہے۔ کیا روز بشر گواہی نہیں دے گا یہ عالم تھا؟ فاسقوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا رہتا تھا، عرش الہی گواہی دے گا کس نے تعظیم کی تھی اس لیے میں ہل گیا۔ لیکن الحمدللہ جب دیوانہ جائے گا میں کسی کی تعظیم نہیں کرتا، تعظیم اسی کی کرتا ہوں جس کی تعظیم کا حکم میرے نبی نے عطا فرمایا ہے۔ سمجھنا وہی ہوگا جی۔ تو اللہ اس کے رسول کی کسوٹی معلوم ہے، ہم ان کو خوش کر سکتے ہیں، بندے کو نہیں۔ اس لیے بندہ اس فرات میں نہ رہے، خاص طور سے میرے بارے میں کہ مصباح مجھے خوش کرے گا، میں آپ کو نہیں خوش کر سکتا بابا۔ اگر آپ شریعت پہ چلیں گے تو حضور کی سنت پہ چلنے والے کو آپ پسند کریں گے۔ زور سے بولو نا یار، کیونکہ حضور کی سنتوں پہ چلا جا سکتا ہے، اللہ پیارا بنا لے گا، محبوب بنا لے گا۔ جو شریعت کی دینداری جس کے اندر ہوگی وہ یہی کہے گا یار یہاں رہو دینداری آتی ہے، یہاں رہو دینداری آتی ہے۔ جو ابلیس کا شاگرد ہے وہ یہی کہے گا دینداری لاتے ہیں، دنیا داری لانے کا نا، اپنے حساب سے چلنے کا، بہر کیف اللہ خیر کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، خوش ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے۔ تو نبیوں سے مدد مانگنا جائز ہے کہ ناجائز؟ زور سے بولو، جائز ہے انبیاء سے مدد مانگنا۔ جب امام الانبیاء سے مانگے چل گیا، ارے مدد مانگنا بھی جائز ہے، ان کا مدد دینا بھی ثابت ہے۔ کہا کیسے ثابت ہے؟ کہا معراج کے بعد میرا نبی نماز لے کر کے چلا ہے، ایک نبی جو پردہ فرما گئے، ان کو دنیا کلیم اللہ کہتی ہے، انہوں نے کہا 50 ٹائم بھی نہیں پڑھ پائیں گے، کم کرائیے جا کر۔ امت پہ کلم ہو رہا ہے موسیٰ کا، بعد وصال کلم ہو رہا ہے، یہ میں نہیں بتا رہا، میرا نبی بتا رہا ہے، میرا نبی بتا رہا۔ اگر آپ کہتے میں بتا رہا تو آپ رد کر سکتے تھے، مولا کی بات نہیں مانتا، ارے مولانا کی مت مان، مولا کی تو مان لے، مولا کی مان لے، آقا کی مان لے، آقا نے کہا جی۔ تو نبیوں سے مدد مانگنا جائز ہے کہ نہیں؟ اور سوال ہاں۔ اب دوسری چیز ولیوں سے مدد مانگنا، ولیوں سے مدد مانگنا۔ تو حضور سے پہلے پوچھے ولیوں سے مدد مانگے کہ نہ مانگے؟ ہاں پہلے تو قرآن کی آیت اگر پڑھیں گے تو ایک نوجوان آیا تھا میرے پاس، بولا تعاون علی البر والتقوی، آپس میں ایک دوسرے کی معاونت کرو۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن انتقال کے بعد ہم نے کہا انتقال کے بعد بھی مدد ہوتی ہے، ادھر سے بھی ہوتی ہے ادھر سے بھی ہوتی ہے، ماننے کو راضی ہے نہیں ہے۔ تو میری بھی عادت ہے کہ جو ماننے والا دکھتا ہے تو اس کو سمجھاتا میں، معلوم ہے لاتوں کا بہت ہے تو کک لگا کے بھگا دینے کا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ لاتوں کے بہت کو سمجھانا بے وقوفی ہے، وہ سمجھتا کم ہے، نالائقی زیادہ کرتا ہے، اور جو سمجھدار ہوتا ہے اس کے لیے ایک دلیل کافی ہوتی ہے، کیونکہ وہ دلیل کا ایمان لایا، دلیل مل جائے کام چل جائے گا۔ دیکھو اب اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 12 میرا رب فرماتا ہے تمہارے مددگار کون کون ہے؟ سنیو سنو، میرا رب فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، میرا رب فرماتا ہے تمہارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنیو خوش ہو جاؤ، میرا رب فرماتا ہے تمہارے مددگار کون؟ انما ولیکم، تمہارے مددگار۔ ولی کے معنی ہوتا ہے مددگار، ولی کے معنی ہوتا ہے مددگار۔ ہائے ہمارے مددگار کون ہیں؟ جہاں جہاں ولی ہے وہاں وہاں سنی کے مددگار ہیں، جہاں ولی لکھ جائے سمجھ لینا سنیوں کے مددگار ہیں۔ انہوں نے ابھی ولی کو پہچانا ہی نہیں، سالہ ایسے چہرے دیکھ کر کے مرید ہو جاتے ہیں جن چہرے کو دیکھ کر کے پیشاب کرنے کی طبیعت بھی نہیں ہوتی۔ ہاں اپنے گاؤں میں بھی ایسے پیشاب کرنے کی طبیعت، تھوکنے کا بھی نہیں کرتا کہ ایسا چہرہ۔ ارے اللہ کا ولی وہ جس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے، چہرہ یاد آ جاتا ہے۔ دیکھو نا ہمارے یہاں جو مرشد ہوتے ہیں سبحان اللہ، پیران اعظام، پیران بادشاہ پیر کی بات کر رہا ہوں، بے شرح نہیں، منمانی والا نہیں جی۔ چہرہ دیکھو دیوانے ہو جاتا۔ اللہ فرماتا ہے کیا؟ انما ولیکم، اے دیوانو سنو تمہارے مددگار کون کون ہے؟ ہمارے مددگار۔ میرا رب فرماتے اللہ
پہلا مددگار اللہ ہے کہ کبھی ڈائریکٹ مدد کرتا ہے، کبھی انڈائریکٹ مدد کرتا ہے، کبھی اگر اللہ تعالیٰ قدرت دکھاتا ہے تو ڈائریکٹ مدد کر دیتا ہے، کبھی عادت دکھاتا ہے تو بدی وسیلے سے مدد فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ کہا اور کون ہے؟ وَرَسُولُهُ، میرا رب فرماتا ہے میں تو مددگار ہوں، میں نے اپنے نبی اور اپنے رسول کو بھی تمہارا مددگار بنا دیا ہے۔ اللہ فرمائے ہم نے مددگار بنایا، یہ کہے مددگار نہیں تو سمجھ لینا یہ باغی کس کا ہو رہا ہے، یہ باغی ہمارا تمہارا نہیں ہے، یہ باغی اللہ کا باغی ہے۔ اللہ کے فرمان پہ عمل نہیں کیا، اب باغیوں کے ساتھ یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، رکوع کرتے ہیں۔ کہا کون ہے؟ کہا وہ ہے جنہیں اولیاء کی جماعت کہا جاتا ہے۔ کہا اللہ نے بتا دیا مددگار کون، مجھ سے مدد مانگو چلے گا کیونکہ میں بھی مددگار۔ اللہ بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مدد کرتا ہے۔ کہا اور کون مدد کرتا ہے؟ کہا اللہ کے رسول بھی مدد کرتے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول مدد کرتے ہیں، یہ کس نے کہا ہے؟ کہا ہم نے تم نے کہا ہوتا تو شرک ہو جاتا، جس نے نظام کائنات کو بنایا ہے اس اللہ نے فرمایا رسول بھی مددگار ہے، اس اللہ نے فرمایا جی۔ کہا والذین آمنوا، اور ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، رکوع کرتے ہیں۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا ولیوں کی جماعت۔ یہ کس کی جماعت ہے؟ تو ہم ولیوں سے مدد مانگے کہ نہ مانگے؟ پھر یہ کہے گا حضرات انتقال کے بعد الگ حکم ہے، تو میں پہلے تو اسی میں پکڑ کے رکھوں گا، اس کو بولوں گا قرآن میں آیا ہے کامن ہے کہ پراپر ہے، کامن ناؤن ہے کہ پراپر، کیا ہے کیا؟ اگر تیرے یہاں تو بولے گا پراپر ہے، تمہارے پاس بس خالی مخصوص ایام کے لیے ہے، تو ہم کہیں گے قرآن کی آیت ہے، اس میں کوئی دلیل چاہیے کہ مخصوص ہے، ورنہ قرآن کا حکم عام ہوتا ہے۔ قرآن کا حکم کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہا گیا اے الذین آمنوا، اے ایمان والو نماز پڑھو، نماز قائم رکھو، تو اس ٹائم ایمان والا کون تھا؟ کہا صحابی۔ کہا ہم تو تھے بھی نہیں۔ کہا نماز کیسے ہے؟ کہا عموم لفظ کا اعتبار ہوتا ہے، عموم لفظ کا۔ کہا اے ایمان والو، تو قیامت تک جتنے ایمان والے ہیں سب نماز قائم کریں گے، تو کہا کلیئر ہو گیا، یہ بھی عموم ہے، چاہے باہر ہو چاہے اندر ہو۔ رب نے فرمایا میرا رسول بھی مددگار ہے، میرا رسول مددگار ہے، ولی مددگار ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ گرامر سے بات کریں گے نا تو نہ جانے کیا کیا نکالیں گے۔ جی گرامر سے آؤ بات کرنے تو مزہ آ جاوے کہ سمجھ میں آئے کہ کوئی عالم سے بات ہو رہی ہے، چلا پلا کر کے کام کرنے میں مزہ کم آتا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے خالی ترجمہ مفہوم بتا دیتا ہوں، ان کا عالم کوئی آئے گا تو گرامر سے بات ہوگی۔ اب ایک حدیث سناؤ، بات ختم کریں۔ سو مسند ابو یعلا حدیث کی کتاب، مسند ابو یعلا نما حصہ صفحہ 177، راویت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا اذا انفلت الدابۃ احدکم بارض فلا فلینادی یا عباد اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سفر میں جا رہے ہو، تمہارا جانور گم ہو جائے، مل نہ رہا ہو، تو میرے نبی نے کہا کہو یا عباد اللہ، اے اللہ کے نیک بندو میری مدد کرو۔ یا عباد اللہ، مصطفیٰ نے دو ذہن دے دیا، پہلا ذہن تو یہ دیا مصیبت آ جائے اللہ کے بندوں کو پکارو تو شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے، اور دوسرا ذہن یہ دے دیا اللہ کے کچھ بندے جن کو رجال غیب کہا جاتا ہے، وہ لوگوں کی مدد کے لیے مامور ہیں، دکھائی نہیں دیتے ہیں لیکن جب دیوالا بلاتا ہے تو ان کی پریشانی کے وقت مدد کے لیے حاضر آ جاتے ہیں۔ اور ایک بار نہیں دو بار حضور نے کہا کہو یا عباد اللہ، یا عباد اللہ فإن للہ فی الارض حاضرا۔ آقا فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کچھ مقدس بندے ہوتے ہیں جن کو رجال غیب کہا جاتا ہے، جو ہر حال میں تمہاری مدد کرتے ہیں۔ یا عباد اللہ کہو تو شرک ہے؟ زور سے بولو، شرک ہے؟ یا اگر شرک ہوتا تو نبی کبھی نہ کہتے، کیونکہ شرک کو سب سے زیادہ نبی نے توڑا ہے، ایمان کو نبی نے بڑھاوا دیا ہے، بتا دیا مصیبت کے وقت اللہ کے بندوں کو پکارنا شرک نہیں، کہا جب عام بندوں کو بلانا شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے تو جو اللہ کے ولی ہیں ان کو بلانا بھی شرک نہیں ہے۔ کہا ولی تو کافی آگے، معاملہ نیچے کا ہے، اوپر اور جاؤ، ولیوں کو پکارو شرک نہیں ہے، صحابہ کو پکارو شرک نہیں ہے، ارے نبیوں کو پکارو تو بھی شرک نہیں ہے، امام الانبیاء کو پکارو بدرجہ اولا شرک نہیں ہوگا۔ سمجھے کہ نہیں آپ؟
جی اور نیچے جو میں نے کہا اس اعتبار سے ترتیب میں نے بتا دی ہے، ولی سے آغاز ہے، معاملہ اختتام مصطفیٰ پہ. سمجھ میں آیا؟ انشاءاللہ اگلے ہفتے یہی سے بات پھر آگے چلے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بد مذہبوں کے نکاح میں دعوت دی جاتی ہے، اس کا کیا؟ بد مذہب کوئی بھی ہو، حضور نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ ایک دم ٹھوس بن کے رہنے کا. دنیا خوش نہیں ہوتی، اللہ اس کا رسول ضرور خوش ہوتا ہے. جی تو بد مذہبوں کے نکاح کی دعوت حضور فرماتے وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ. ہمارے مدرسے کی ثانیہ کے بچوں نے پوچھو، وہی پڑھ کے بتائیں گے کہ ان کے نکاح میں شرکت نہ کرو، نہ ان کے کھانے میں شرکت کرو اور نہ ان کے پینے میں شرکت کرو. جو کھلا گستاخ ہے گیا، کھلا گستاخ ہے وہ گیا. دعوت کچھ نہیں چلے گی کھلے گستاخ کی. نو کمپرومائز، یہ حدیث کے اندر آیا. ہاں گستاخ نہیں ہے تو الگ بات ہے. سمجھ آیا؟ جی نماز میں دو رکعات کے بعد قضا کرنے کے بجائے کھڑا ہو گیا، لیکن پورا طرح کھڑا نہ ہوا تو کیا یاد آ گیا واپس قاعدے میں آ گیا تو سجدہ سو کرنا ہوگا یا نہیں؟ سوال سمجھ لیں. پورا کھڑا ہو گیا تو اب نیچے نہیں آنا. پورا کھڑا ہو گیا، کھڑے ہونے کے قریب ہو گیا، اب کوئی لقمہ دے رہا اللہ اکبر، واپس نہیں آنا ورنہ نماز گئی. بارہ شریف میں دیکھ لینا، کھڑے ہونے کے قریب نہیں تھے، بیٹھنے کے قریب تھے. قاعدہ اولیٰ میں کسی نے لقمہ دیا اللہ اکبر بیٹھ جائے گا. سمجھے نا؟ عالم ہوگا تو سمجھ جائے گا، دیندار ہوگا تو مان جائے گا، دنیا دار ہوگا تو فتویٰ لگائے گا کہ امام صاحب بھول گئے. معلوم ہے امام کیوں بولتا ہے؟ حدیث سن لو. آج امام کیوں بولتا ہے؟ وجہ کیا ہوتی معلوم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مقتدیوں میں سے کسی ایک کا وضو یا کسی کا بھی وضو خراب ہوتا ہے تو امام اس کا خمیازہ بھگتتا ہے. فجر کی نماز ہے، آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہا ہے، بار بار حضور کو لقمہ لگ رہا ہے، بار بار حضور کو لقمہ لگ رہا ہے. سلام پھیرا آقا نے، فرمایا تم لوگ صحیح سے وضو نہیں کرتے ہو، تمہارا وضو صحیح نہیں ہوتا، مجھے نماز میں لقمہ لگ جاتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو وضو صحیح سے بناؤ، لیکن وضو صحیح سے بنتا نہیں ہے، امام کو پکڑ کے دھرے رہتے ہیں. بھول گئے تو بھول گئے تو بھول گئے. جی اچھا حضور نے فرمایا تو صحیح فرمایا کہ غلط؟ زور سے بولا. تو امام بولتا ہے تو کس کی حرکت ہے یہ؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے. پھر بولتے ہیں کہ ہم بچوں کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو نماز خراب ہو جائے گی. ارے پاگل، میں پڑھتا نا، تجھے معلوم ہے نماز کب خراب ہوتی کب اچھی ہوتی. تم سے زیادہ بچوں کو مسائل معلوم ہے. تحیات بھی یاد نہیں ہوگی تم کو، دعائے قنوت بھی یاد نہیں ہوگا تم کو، لیکن الحمدللہ جو مدرسے میں بچہ پڑھتا ہے وضو کی ساری دعائیں انہیں یاد ہے. پوچھو کون سا وضو ہوتے، کون سی دعا پڑھتے، یا تو بسم اللہ بھی نہیں پڑھتا، مسواک بھی نہیں کرتا، وہ نماز خراب ہے. مطلب تو خراب ہے، نماز نہیں. نکال، تو خراب ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. یہی حال ہو چکا ہے ہم لوگوں کا کہ جو لوگ نماز خراب کر رہے ہیں ان کے پیچھے دھاڑنے سے پڑھ رہے ہیں. ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. جو لوگ نماز خراب کرتے ہیں ان کے پیچھے دھاڑنے سے پڑھتے ہیں لوگ. اور جو بچے نماز یا جو عالم جو حافظ نماز بچاتا ہے اس کے اوپر فتوے لگاتے ہیں، جن کو یہ بھی نہیں معلوم کہ نماز کے واجبات کتنے ہیں، نماز کی سنتیں کتنی ہیں. میری بات سمجھنا، بات کڑوی ہے لیکن حقیقت یہی ہے. نہیں سمجھتا تو آ کر کے شریعت کا مسئلہ پوچھ لو. فتویٰ لگانے سے پہلے مفتی بیٹھے ہوئے، قاضی بیٹھے ہوئے ہیں، جا کر کے استفتاء کر لو ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. بابڑا کے پیچھے پڑھ رہا ہے نماز تو ہو جا رہی ہے، جنازہ پڑھ رہا ہے ہو جا رہی ہے، اور اب بورا کے پیچھے جا کے پڑھ رہا ہے ہو جا رہی ہے. سنی ہے، صحیح العقیدہ ہے، نماز کے مسائل جانتا ہے، نماز نہیں ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ گڑبڑ ہوگا. صحیح بات ہے نا، وابرا کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا، ابلیس کے پیچھے نماز پڑھ کر کے آیا، تو اب آدم کی اولاد کے پیچھے کیسے نماز ہوگی؟ یہ بھی سمجھنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. جی نماز کی دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کی تلاوت نہ ہوگی، اور رکوع میں چلا گیا لیکن رکوع میں یاد آیا کہ سورت کی تلاوت نہیں کی، سورت میں کیا کرے؟ سنو، اگر سورت نہیں ملایا تو سورت کا ملانا واجب ہے. پہلی اور دوسری رکعت نے فرض کی، اور فرض کے علاوہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے. اگر سورت نہیں ملایا، بھول کر کے چلا گیا تو اللہ نے کرم کیا، بھول گیا جانے دے، آخر میں سجدہ سو کر لے نماز ہو جائے گی. ہاں یہ مسئلے یاد ہوں گے تو بتائے گا نا. ٹھوکٹ کے سجدہ سو ٹھوکے رہتے. ایک بار میں مثال دیتا ہوں. ایک بار میں نماز پڑھا رہا تھا، ایک سورہ پڑھی میں نے، ایک آیت چھوٹ گئی. ایک آیت کیا ہو گئی؟ چھوٹ گئی. اب 9 10 سال پڑھ کے آئے، آج بھی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں. تحدیث نعمت کے طور پہ بول رہا ہوں، بڑائی کے طور پہ نہیں.
اور بڑائی صرف اللہ کو زیب دیتی ہے، بندے کو اچھی بھی نہیں لگتی ہے، کیونکہ بڑائی کا مالک صرف اللہ ہے، بندہ تو حقیر ہے، یہ سرکاروں کا صدقہ کھاتا ہے۔ تو ایک آیت چھوڑ گئی، بولے صدقہ سو کیوں نہیں کیا؟ اب پوچھنے والا ایسا ہے کہ دیکھ کے چہرہ بڑی ہنسی آئی۔ میں نے کہا صدقہ سو کیوں کروں؟ نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ صدقہ سو کب ہوتا ہے؟ ان کو معلوم ہے نہیں کہ صدقہ سو کب ہوتا ہے، اور ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ صدقہ سو کیوں نہیں کیا؟ یہ حال ہے۔ ارے فرض چھوٹ گیا تو صدقہ سو نہیں ہوگا، نماز دہرانی پڑے گی، اور واجب اگر جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا تو بھی نماز دہرانی پڑے گی۔ بھول کر کے نماز واجب اگر چھوڑا، بھول کر کے چھوٹ گئی، کوئی واجب چھوٹا، تب جا کر کے سجدہ سو ہے۔ کیا کوئی آیت کی، کوئی سورت کی ایک آیت چھوٹ جائے سجدہ سو ہے؟ تو ان سے پوچھنا پڑے گا کون سی سورہ ہے، سورہ فاتحہ یا اس کے علاوہ ہے؟ سورہ فاتحہ کی کوئی آیت چھوڑا ہے بھول کر کے تو سجدہ سو ہے، باقی میں سجدہ سو نہیں ہے۔ سنت چھوٹتی ہے تو بھی سجدہ سو مارے رہتے ہیں کہ ایک سنت نماز کی چھوٹ گئی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 کے بجائے 2 کہہ دیا، اس کو بھی سجدہ سو نہیں چلے گا۔ سجدہ سو صرف واجب کے چھوٹنے پہ ہے، وہ بھی بھول کر کے چھوٹے تب۔ نماز کے واجبات کتنے بتائے کوئی؟ نماز کے کتنے واجبات ہیں؟ صدر الشریعہ نے بہار شریعت کے اندر یکم 50 نماز کے واجبات گنائے ہیں۔ زور سے آپ نماز کے واجبات معلوم نہیں تو کیسے فتویٰ لگا رہے ہو کیا سجدہ سو کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ سمجھے، یہ درد دل ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو لوگ سنت نہ پڑھے سنت پڑھ لے۔ السلام علیکم۔